مشرق وسطی جنگ بندی میں توسیع کے بعد اسلام آباد میں بڑی سفارتی ہلچل، وزیر اعظم حرکت میں آ گئے۔ بھارتی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب تیار۔ یورپی یونین سے بڑی خبر آ گئی، اسرائیل سے تعلقات معطل کرنے کی تجویز پر شدید اختلافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، مشرق وسطی میں جنگ بندی میں توسیع ہو گئی ہے، لیکن ایران نے اس عارضی جنگ بندی کو اور یک طرفہ جنگ بندی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل ایک بار پھر حرکت میں آگئے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں سینئر وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام شریک ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ایران امریکہ جاری جنگ بندی میں توسیع کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہے، اور اجلاس میں مذاکرات کے دوسرے دور کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی قیادت آج بھی ایرانی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہے، جبکہ پاکستان نے امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کا خیر مقدم کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں سفارتی سرگرمیاں ایک بار پھر تیز ہو چکی ہیں، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر نے اہم ملاقات بھی کی ہے۔ اس ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال اور امن کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہے، اور یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی درخواست پر ایران کے ساتھ جنگ بندی کی مدت میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ایران اور امریکہ کے وفود جنہیں مذاکرات کے لیے پاکستان آنا تھا تاحال نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ادھر گزشتہ روز واشنگٹن میں ہونے والی ایک اہم بیٹھک میں صدر ٹرمپ نے اپنی دفاعی ٹیم کے ساتھ مشاورت کی تھی، کیونکہ جنگ بندی کی مدت ختم ہو رہی تھی اور نائب صدر جے ڈی وینس کا طیارہ پاکستان روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ امریکی انتظامیہ کو اس وقت شدید مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب ایران کی جانب سے خاموشی برقرار رہی اور مذاکرات کے لیے بھیجے گئے بنیادی نکات پر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ امریکی حکام نے پاکستان کی اعلیٰ ثالث فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطہ کیا تاکہ نائب صدر کی روانگی سے قبل ایرانیوں کا کوئی رد عمل حاصل کیا جا سکے، لیکن کافی انتظار کے بعد کوئی جواب نہ آیا۔ امریکی مشیروں کا خیال ہے کہ اس خاموشی کی بڑی وجہ ایرانی قیادت کے اندرونی اختلافات ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، آج پاکستان کی جانب سے بھارت کو ایک بار پھر واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر تم نے کسی بھی قسم کے فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان کے خلاف دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو اس مرتبہ ہمارا جواب اور رد عمل انتہائی فیصلہ کن ہوگا کہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی جانب سے آج یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔ دو جانب ناظرین، یورپی یونین جس کے بارے میں یہ خبریں آ رہی تھی کہ کچھ ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو کہ جنگی مجرم ہے اور نیتنیاہو جنگی مجرم ہے، ان پر پابندیاں لگائی جائیں۔ یورپی یونین کے وزراء خارجہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جزوی طور پر معطل کرنے کی تجویز پر اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں، متفق نہ ہو سکے، جس کے بعد فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر بلاک کے اندر اختلافات ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجا کلاس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معطل کرنے کی تجویز ابھی ایجنڈے پر موجود ہے، تاہم رکن ممالک کی اکثریت کی حمایت کے بغیر ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین اور پاکستان کے ایک اہم انٹلیکچوئل شخصیت دانشور جناب شہید سیالوی صاحب سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ شہید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ سب سے پہلے تو بات ہو جائے مشرق وسطی کی جو جنگ بندی توسیع ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ٹرمپ کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ایرانی اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ان کی خاموشی پر اصرار ہے، اور جو جنگ بندی کی گئی ہے اس حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ ادھر دوسری جانب ٹرمپ بھی بہت بڑے دباؤ کا شکار تھے، تو کیسے دیکھتے ہیں سر اس عارضی جنگ بندی کو جس میں توسیع کی گئی ہے لیکن کوئی ڈیٹ اب نہیں سامنے آئی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان نے امریکہ سے ریکویسٹ نہیں کی، امریکہ نے پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم ایران سے مزید مار نہیں کھانا چاہتے، اور ہم بڑی بڑی بڑکیں بھی مار چکے ہیں کہ 12 گھنٹے رہ گئے ہیں، 6 گھنٹے رہ گئے ہیں، 2 گھنٹے رہ گئے ہیں، حملہ ہونے والا ہے، اور ایران ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے۔ لہٰذا آپ پلیز اگر ہمیں ایک اور ٹویٹ کر دیں یا ایک کال کر دیں کہ ہم جنگ بندی میں توسیع کر دیں تو ہم فوراً کر دیں گے، ایران کے کانسنٹ کے بغیر کر دیں گے۔ اور ایران نے بھی یہی کہا کہ بھائی جان ہم سے تو پوچھا ہی نہیں۔ اچھا، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو درخواست کا کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے کی، وہ دراصل ٹرمپ صاحب نے پاکستان سے کی تھی درخواست؟ وہ ٹرمپ نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ کائنڈلی ذرا ہم سے ریکویسٹ کر لیں مجھے پیس سیونگ مل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ اس کو ٹیلٹ کر رہے ہیں کہ ایران کا آپس میں اختلاف ہو گیا، شاید پاسداران انقلاب اور سیاسی قیادت جو ہے
وہ پاسداران انقلاب سے کوئی اختلاف رکھتی ہے، تو شاید اس وجہ سے پاسداران والے سیاسی قیادت کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں. اس طریقے کا بیانیہ اس لیے گڑھا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ ہمیشہ سے اپنے شرائط پر مذاکرات کرتا رہا ہے. اس کو عادت ہی نہیں ہے کہ برابری کی سطح پہ آ کے مذاکرات کرے. اس کو عادت ہی نہیں ہے کہ جناب ہم مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں اور آگے ایرانی وفد جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہو، وہ ہمارے احترام میں کھڑا ہی نہ ہو. تو وہ ہم سے مل کے یہی نہ بولے کہ جناب آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے، بڑا اچھا ہو گیا، ہم مستقبل میں بہت اچھا دیکھ رہے ہیں حالات اور ہم مل کے چلیں گے، ساتھ چلیں گے. اس نے تو اس کے علاوہ کوئی دوسرے الفاظ سنے ہی نہیں تھے نا دوسرے کسی ملک سے. ایگزیکٹلی، بالکل. وینیزویلا کا صدر اٹھا کے لے کے ادھر کی ساری قیادت پیش کی، ان کے نیچے ایسی توڑے نہ تسی فکر ہی نہ کرو. ایک دن احتجاج ہوا، اس کے بعد خاموش ہو گئے، ملک اسی طرح چلنے لگ گیا. تو ان کی تو تربیت میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ یار اگر کوئی برابری کی سطح کا بندہ مل جائے تو پھر کیا کریں گے. تو ایک تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سارے مذاکراتی فیز میں جو سب سے زیادہ شرارت اور شرپسندی کیا جا رہا ہے وہ نیتن یاہو کی طرف سے کی جا رہی ہے. جیسے ہی مذاکرات قریب ہوئے، جے ڈی وینس 24 گھنٹوں میں پاکستان پہنچنا تھا اور ہم لوگوں نے ایران کو راضی کر لینا تھا کہ اب اگلا بندہ آ گیا تو آپ بول آپ کے کورٹ میں آپ اعلیٰ ظرفی دکھائیں گے تو آپ اپر اینڈ پہ ہوں گے. تو اسی ٹائم میں لبنان میں دوبارہ نیتن یاہو نے کارروائیاں شروع کر دی، ان پہ حملے شروع کر دیے. تو ایرانی کہتے ہیں جناب ایک تو آپ نے ناکہ بندی لگائی ہوئی ہے، ہم جب تک وہ ختم نہیں ہوتی ہم مذاکرات نہیں کریں گے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ آپ نے تو لیبنان میں سیز فائر کی وائلیشن کر لی ہے، پھر ہم کس بیس پہ آ کے کریں آپ سے مذاکرات. تیسرا اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بار بار یو اے ای کے ذریعے بھی 3 دن پہلے بیان دلوایا کہ اسرائیل کو بھی انکلوڈ کیا جائے مذاکرات میں. پاکستان کہتا ہے ہم وہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم اسے ایک جائز ریاست ہی تسلیم نہیں کرتے. بالکل صحیح. تو اس چیز پر وہ اپنا عناد اور غصہ اور اپنی کمینگی دکھا رہا ہے، لیکن اس کمینگی کا خمیازہ پوری دنیا بھگت رہی ہے. دنیا میں چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، ہر بندہ ڈسٹرب ہے. پوپ لیو جیسا بندہ جو 1 ارب 40 کروڑ کیتھولک کرسچنز کا روحانی مذہبی پیشوا ہے، وہ غریب بھی پریشان ہے. اس کے ساتھ بھی جو بدتمیزی کی گئی ہے ٹرمپ کی جانب سے، جس طریقے سے اس کے بعد اسرائیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کے ساتھ جو توہین کی گئی ہے آئی ڈی ایف کی جانب سے، وہ اور اس کے بعد اس سے بڑی توہین کیا ہے کہ جب پوری دنیا میں اس پر احتجاج ہوا، مذمت ہوئی، تو آئی ڈی ایف کے فوجی کو کہا گیا کہ جناب جس نے یہ کیا اسے 1 مہینے کی ہم لوگ قید کی سزا دے رہے ہیں. مطلب 1 مہینے کی قید کی سزا تو کسی کا مرغا چوری کر دے تو تب بھی کم از کم کوئی سال کی سزا ہو جاتی ہے اگر جرم پروو ہو جائے. اور شیخ صاحب مسجد اقصیٰ قبلہ اول کی بھی تو بے حرمتی کی گئی کل صہیونیوں کی جانب سے جو قابضین. وہ تو شروع سے ہو رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے کندھے پہ رکھ کے بندوق رکھ کے چلائی جا رہی تھی، اب ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. یہ وہ آستین کے سانپ ہے. مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دوسرا راؤنڈ سیبوٹاج ہوا ہے وہ اسرائیل کی وجہ سے ہوا ہے؟ یس ڈیفینیٹلی. اور اس کے بعد جو مین رول تھا وہ ہندوستان نے ادا کیا. جے ڈی وینس سے جے شنکر کے ملنے کی تک کیا بنتی تھی پچھلے ہفتے؟ عرب کی تک بنتی تھی. مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں، انڈیا اسٹینڈز نو ویئر، تو بھئی تم کیوں ملنے جا رہے ہو؟ پھر یو اے کا بھی وہ دورہ کر رہا ہے. پھر اجیت دیول جو ہے وہ سعودی عرب کا بھی دورہ کر رہا ہے. سعودی عرب نے تو خیر اسے اوقات دکھائی. ایئرپورٹ کا جو ٹرمینل کا چیف تھا، ٹرمینل کا جو مینیجر تھا جو لگایا ہوتا ہے ہر ایئرپورٹ پہ، وہ گیا پھولوں کا گلدستہ لے کے اس کا استقبال کرنے. نیلا پیلا کوئی کارپیٹ نہیں بچھایا گیا. پہلے تھرتھلی مچ جاتی تھی کہ اجیت دیول آ رہا ہے. تو انہوں نے تو سعودیوں کو تو ہیٹس آف ٹو سعودیز، دے آر پلئنگ ویری پازیٹیو رول. اس وقت انہوں نے بڑا اچھا رول اس طرح پلے کیا کہ قطر کو بھی انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کے ڈیفنس ڈیل میں. اور مستقبل میں آپ کو امید ہے کہ اللہ کرے ہمیں ایک اچھی خبر ملے. اچھا، قطر کے ساتھ بھی ویسی ڈیل ہونے جا رہی ہے جیسے سعودیہ کے ساتھ پاکستان کی ہوئی ہے؟ سر سعودیہ کے ساتھ جیسی ڈیل ہوئی تھی آئی ایم ناٹ شور کہ اس نوعیت کی ہوگی، لیکن اچھی ڈیل ہوگی کہ قطر اب بھی یہ بھی بات چل رہی ہے کہ $2 ارب بھی ہمیں تحفے میں دے گا ساتھ ہی. اور قطر امریکیوں کو نکال دے گا دوسری اپنی سرزمین سے؟ نہیں اتنا جلدی نہیں نکالے گا، لیکن امریکہ کو ایک کلیئر میسج ضرور مل گیا کہ جناب آپ کسی کام کے نہیں ہیں، اس لیے ہم پاکستان جا رہے ہیں.
ورنہ آپ کے ہوتے ہوئے ہماری ضرورت ہے کہ ہم پاکستان جائیں. اچھا، آج لیکن بھارت کو بھی مسئلہ یہ پاکستان کہ نے شٹ اپ کال دی ہے کہ بھارت بھی اس طرح کے کوئی فالس فلیگ منصوبے بنانا چاہ رہا ہے کشمیر میں، جیسا کہ اس نے پچھلے سال کیا تھا اور پھر پاکستان پر اٹیک کیا تھا. آج پاکستان کے وزیر اطلاعات نے آن بہاف آف پاکستان فیلڈ مارشل یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ بیان دے دیا ہے کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں اور بھارتیوں تمہارا انجام اور مودی سرکار تمہارا انجام، بھارتی فوج تمہارا انجام پہلے سے کہیں زیادہ بدترین ہوگا اور یہ فیصلہ کن ہوگا. اس بیان کو آپ کیسے اینالائز کریں گے؟ یہ سٹیٹمنٹ وقت کی ضرورت تھی، اور اس طریقے سے پاکستان کو جارحانہ فارن پالیسی اور جارحانہ ڈپلومیسی اور جارحانہ موقف رکھنا پڑے گا. یہ جو ہمیں بچپن سے سنایا جا رہا ہے نا فوج کی جانب سے، ہم جی ڈیفینسو ملک ہیں، ہم تو کوئی حملہ کرے گا تو ہم کریں گے، بھائی نہیں، یہ غلط پالیسی، ایون فوج کی بھی پالیسی ہے، تو ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. ہمیں اسی پالیسی پہ جانا ہوگا کہ آپ کو خطرہ ہے کہ یہ کر سکتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ پہلے اپنے بچے شہید کروائیں، سیدھا بدبخت کو ماریں. یعنی kill the enemy before he kills you. پالیسی ٹھیک ہوئی. یس ڈیفینیٹلی یہ آپ انتظار کریں گے کہ جی ایک بندہ وہ ہتھیار تیز کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے جناب مارنا ہے آپ لوگوں کو، اور آپ کہیں گے نہیں پہلے تم مارو گے، مجھے ثبوت مل جائے گا، پھر میں تمہیں. ثبوت تم نے کسے دکھانا ہے بھائی؟ امریکہ کو دکھانا ہے، بالکل صحیح، جو خود آدھی دنیا کو مار کے بغیر ثبوت کے. تو آپ نے کس کو ثبوت دکھانا ہے؟ وی آر اے ساورن اسٹیٹ. ایگزیکٹلی. تو جس طریقے سے ابھی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے فوج کی طرف سے، اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ باجوے کے دور میں بھی آنی چاہیے تھی، اس سے پہلے ادوار میں بھی آنی چاہیے تھی. جس طرح ضیاء الحق نے کہا تھا نا کہ میں کھوتے پہ ایٹم بم رکھ کے تل ابیب روانہ کر دوں گا اگر میرے پاس اور کوئی ایئر کیریئر نہ بھی ہو تو. ایگزیکٹلی. اور باجوہ صاحب کے دور میں جو وزیر اعظم تھے انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، میں کیا ہندوستان پہ حملہ کر دوں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھیں. انتہائی شرمناک دور اسے قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دور کو ہم فخر کے ساتھ اور سینہ تان کر کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور ہم نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے ہیں، اور دنیا اس کی معترف بھی ہے. الحمدللہ اور اللہ کی ذات پاکستان کو ہمیشہ سرخرو کرے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جب ہم اللہ پہ توکل کریں نا امریکہ کو چھوڑ کے، تو اللہ پھر اس کا صلہ بھی دیتا ہے. ایرانیوں نے کیا نا توکل، اب امریکہ بھیک مانگ رہا ہے سیز فائر کی. کسی نے سوچا تھا کہ امریکہ جیسا ملک خود ہی دھمکیاں دے کے خود ہی سیز فائر میں توسیع کرے؟ اور وہ پاکستان سے بھی بھیک مانگ رہا ہے کہ ہمارا پیچ اپ کروا دو. اور پاکستانی قیادت آج حرکت میں آئی ہے. اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت، اس کے بعد ایرانی سفیر ملاقات کے لیے آئے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے. تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس جو جنگ بندی میں توسیع کے بعد سے، یہ اب معاملہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے سر؟ میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں، بینگ اے پاکستانی، اگر میں گورنمنٹ میں ہوتا نا تو، اور یہ کنڈیشن ہوتی، اول تو اس کنڈیشن پہ ہم نے آنا نہیں تھا. ہم لوگوں نے پہلے دن ہی کہہ دینا تھا ہم ایران کے ساتھ کریں، کوئی دائیں بائیں والی بات ہی نہیں ہے، نیوٹرل والی بات ہی نہیں. لیکن اگر اس کنڈیشن میں بھی ہوتے اور سیمی گورنمنٹ کا ہم حصہ ہوتے، مطلب ہے کہ ایک دو سیٹوں کے ساتھ ہم ہوتے اور ہم نے صرف بس حکومت کو لے کے چلنا ہوتا، اسی قابل ہوتے ہم، تو پھر بھی مجھے تھوڑا سا برا ضرور لگتا کہ یار ایران کے بھائیوں آپ یہ کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ. امریکہ تیار بیٹھا ہوا ہے بات کے لیے، آپ لنگر آن کر رہے ہیں، وائی از اٹ سو. لیکن اس کے باوجود میرے ذہن میں ایک چیز ضرور آتی کہ ایران جو کر رہا ہے اس وقت، وہ اگر ایران نہ کرے تو ساری زندگی ایران کو جھکنا ہی پڑے گا. ایران کو تھوڑی بہت آنکھیں دکھانی ہے امریکہ کو کہ بھائی تم آنا چاہتے ہو لیکن میں نہیں آنا چاہتا. تم سیز فائر چاہتے ہو، یک طرفہ سیز فائر ہے، ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے. مطلب کبھی اس طرح سنا آپ نے دنیا امریکہ سے سیز فائر کی بھیک مانگتی ہے اور وہ کہہ رہا ہے یار میں کر رہا ہوں؟ ایران کہتا ہے یک طرفہ، ہم نے تو کیا ہی نہیں. اور ایران نے تو ریجیکٹ کر دیا نا، اس نے کہا جی ہم تمہارا سیز فائر مانتے نہیں ہیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، تم اٹیک کرو، ہم اس سے ڈبل تمہیں ماریں گے. یس تو سر یہی چیز تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ایران نے ایک نہیں کئی مرتبہ امریکہ کا بھرم توڑا ہے، امریکہ کا غرور توڑا ہے، امریکہ کا روب و دبدبہ جو ہے خاک میں ملایا ہے. اور یہ انتہائی ضروری تھا کہ اس کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال. جب ہم لوگ بھی ملاقات کے لیے یا مذاکرات کے لیے اسٹیٹ کے پاس جاتے تھے نا، تو ہمیں جب دھمکی دی جاتی تھی کہ دو رستے ہیں، یا آپ بیک آف ہو جائیں یا آپ اگر آگے جائیں گے تو پھر ہم لوگ سامنے کھڑے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے بریک لے کے دو ایک نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں کبھی اپنے علاوہ کسی کے آگے جھکنے نہ دے. آمین. اور یقین کریں کہ جو مذاکرات کا نیکسٹ فیز ہوتا تھا، بات ہم تب بھی اسی لہجے میں
بڑے ہی مدلل انداز سے کرتے تھے لیکن اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اگلے بندے کے دل میں خود ہی خوف یا وہ دبدبہ ڈال دیتی ہے. بالکل، اور یہ سنت آپ اللہ سے نبی صلی اللہ مانگتے علیہ وسلم بھی ہے، اللہ سے مدد مانگنا. بالکل ایگزیکٹلی آپ اللہ سے مدد مانگ کے تو دیکھیں. ایک بار اس کو سجدہ کر لو، وہ تمہیں دنیا کے چودھریوں وڈیروں اور دنیا کے تھانے داروں اور دنیا کے فرعونوں کے آگے کبھی جھکنے نہیں دے گا. بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ اگلا بندہ ایک بار سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یار دیکھو ایران کے پاس کھونے کے لیے کیا ہے، امریکہ کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے. بہت کچھ، بالکل صحیح. اس کی ایک ہسٹری ہے ظلم، بربریت اور تشدد کی، جس کو وہ فاتحانہ ہسٹری ڈکلیئر کرتا ہے، وہ ختم ہو جائے گی. وہ سب جھوٹ فریب ختم ہو جائے گا. اور سر قدر کلامی کی معذرت، اس جھوٹ فریب کے والے سے دنیا بھی اب آگاہ ہو چکی ہے. خود امریکہ کے جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ بھی آگاہ ہو چکے ہیں کہ امریکہ اور امریکی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اپنی ایک ناجائز اولاد کا تحفظ کر رہی ہے، اور یورپی یونین بھی اس کے خلاف اب جو ہے وہ صف آ رہا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ یورپی یونین کو بھی پریشرائز کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ جو تعلقات معطل کرنے کی تجویز سامنے آئی تھی یورپی یونین کے اجلاس میں آج اسے مسترد کیا گیا ہے. کہا گیا کہ جب تک 27 رکن ممالک مکمل طور پر متفق نہیں ہوں گے کوئی پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی. اور یورپی یونین کے ایک ملک کے سربراہ نے تو یہ بھی کہا کہ نیتن یاہو جنگی مجرم ہے، وہ اگر ہمارے ملک میں آتا ہے تو اس کو ہم گرفتار کر لیں گے. تو پھر یورپی یونین میں اختلافات کیوں ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ 27 ملک ہیں، اختلافات اس لیے ہیں. یورپی یونین کہتے کہ فلسطین سے قطع تعلق ہو گئے، فلسطین کو تسلیم ہی نہیں کرتے، فلسطین پہ حملہ آور ہو جائے، تو سارے 27 ملک اس پہ بھی اتفاق نہیں کریں گے. بیچ میں 2-4 پیڈ ایجنٹس نیتن یاہو نے اپنے رکھے ہوتے ہیں، وہ ان کی کیمپین پہ خرچہ کرتے ہیں. ان کی مطلب آپ یہ دیکھیں ہمارے ملک میں اتنا انفلوئنس تھا کہ میں جا کے ان کا جھنڈا جا کے پھاڑ آیا تھا جب خیمہ لگا ہوا تھا. اس کے بعد پرچوں کے انبار لگتے تھے مجھ پہ، بہانے سے پرچے ہوتے. اچھا 2 سال پہلے وہاں دھرنا دیا تھا، اس کا پرچہ پولیس والا زخمی ہو گیا. آپ نے 6 سال پہلے چھینک ماری تھی، اس کا پرچہ. آپ کی فلانی انکوائری کھل گئی. یہ ساری چیزیں کہاں سے ہو رہی تھی؟ مطلب آپ کو لگتا ہے ہم ناموس رسالت کے لیے نکلے، صلی اللہ علیہ نکلے تو ہمارے اوپر مطلب اتنی سختی ہوگی کہ آئی ڈی کارڈ، بینک اکاؤنٹ سب کچھ سیز ہو گیا؟ مطلب یہ کافر بیٹھے ہوئے تھے ادھر؟ نو، امریکہ کا دباؤ تھا، اسرائیل کا دباؤ پریشر ہی اس وجہ کا تھا. یہ لابیز انتہا درجے کی ایکٹیو ہیں اور ساری دنیا میں ایکٹیو ہیں. ہم جو فار رائٹسٹ لوگ ہیں یا اسلام پسند لوگ ہیں یا امن پسند لوگ ہیں یا نان مسلمز میں وہ لوگ جو کہ دنیا میں امن چاہتے ہیں، ان کا سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے یہ بناتے ہیں ڈیٹ اینٹ کی مسجدیں، اور یہ عوام کو راضی کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے. The people who are at the helm of affairs, they do not work on them. Exactly. جو فیصلہ ساتھ ہیں ان پہ کام نہیں کرتے. اسرائیل کہتی ہے عوام چاہے پھاڑ، ہمیں عوام سے لینا دینا نہیں ہے. دنیا کیا سوچتی doesn't matter، ہمیں ٹرمپ سے لینا دینا ہے، ہمیں امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ سے لینا دینا ہے. وہاں we must be having a strong lobby. Exactly. اچھا یونین کے اندر ہماری strong lobby ہو. سر اب اس طریقے سے ہمیں اب lobbies کرنے ہیں. پاکستان اب کیا کرے دوبارہ ٹیبل ٹاک پر لانے کے لیے فریقین کو، ایران کو؟ پاکستان کیا کرے؟ کیا تجاویز ہیں آپ کی فائنلی؟ سر پاکستان کو اس وقت جس طریقے سے رول پلے کر رہا ہے پاکستان زبردست کر رہا ہے. پاکستان اسی طریقے سے جاری رکھے. پاکستان کہیں پہ بھی ناکام نہیں ہوا، اور جہاں ایران ثابت قدم کھڑا ہے کہ ہم امریکہ سے بات نہیں کر رہے، یہ بھی پاکستان بہتر سمجھتا ہے کہ وہ کیوں نہیں کر رہے، اور اس میں قصور سارا جو ہے وہ ٹرمپ کا ہے. اور اسے میسج پرسوں کنوے بھی کیا تھا کہ جناب یہ جو ناکہ بندی ہے یہ مذاکرات میں آڑے آ رہی ہے. تو ڈپلومیٹک انداز میں اسے کال کر کے بتا دیا گیا تھا. اب آگے وہ خود سمجھدار ہے. اب اسے ون ون سچویشن چاہیے، اس کو فیس سیونگ چاہیے. وہ ناکہ بندی کھولتا ہے تو فیس سیونگ نہیں ملے گی نمبر 1. اور لبنان کا معاملہ دوبارہ رک جائے گا تو پھر تو ایران کی دونوں باتیں مان کے اگر میز پہ آنا ہے تو اس سے بہتر ہے آپ جا کے صلح کر لیں اور ہار مان لیں. تو اس چیز میں وہ بری طرح خود سے پھنس چکے ہیں. اور پوری دنیا میں سے کسی ملک کا پریشر ایران پہ نہیں ہے تم یہ کر دو تم وہ کر دو. ایوری ون نوز کی ٹکٹلی کرنے والے کون ہیں، شروعات کرنے والے کون ہیں، تو ختم ان کو خود ہی کرنا پڑے گا. اگر آپ ایران سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آ کے بولے کہ جی ٹھیک ہے ختم ہے، تو اس طرح تو نہیں ہوگا. بیک فٹ پہ آپ کو خود جانا پڑے گا. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا محترم شہید سیالوی صاحب. بڑی اہم گفتگو آپ نے ایک بار پھر آج فرمائی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کو کامیاب کرے، پاکستان اور امت مسلمہ کے دشمنوں کو ناکام کر دے اور نیست و نابود کر دے. اس دعا پر آپ بھی آمین کہیے گا. شہید سیالوی صاحب کو اور احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.